آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ پورے پاکستان کو ذرا ہٹکے کی جانب سے رمضان المبارک شروع ہونے کی دلی مبارکباد۔ حکومت نے وعدہ تو کیا ہے کہ سحری اور افطار کے وقت نہ بجلی جائے گی نہ گیس جائے گی، اب دیکھتے ہیں کیا ہوا تیرا وہ پاکستانی ہاکی جو کل تک دنیا پہ راج کرتی تھی آج سڑکوں پہ رول رہی ہے۔ ایپسٹین فائلز مسلسل کھل رہی ہیں اور روزانہ کسی نہ کسی نام نہاد معزز کے کپڑے اتر رہے ہیں، لیکن کبھی کبھار انسانی حقوق کی جو مقامی سطح پہ پامالی کی صورتحال ہے اس پہ بھی ہمیں بات کر لینی چاہیے۔ جیسے آج کراچی پریس کلب کے باہر کراچی کے علاقے پرانا گولی مار کے سینکڑوں شہریوں نے ہمدان نامی ایک نوجوان کی مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاکت پہ مظاہرہ کیا۔ اس مقابلے میں 3 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ہمدان کے والد محمد علی کے بقول ان کے بیٹے کو 29 دسمبر کو CTD نے گرفتار کیا۔ ہم نے فوراً سندھ ہائی کورٹ میں ہمدان کی بازیابی کی پٹیشن دائر کی۔ 6 جنوری کو CTD نے ہمدان اور دیگر کے بارے میں بتایا کہ ان کا تعلق ایک دہشت گرد تنظیم سے ہے۔ آج ہمدان کو عدالت میں پیش کیا جانا تھا، مگر گزشتہ روز CTD نے دعویٰ کیا کہ ہمدان اور اس کے ساتھی پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ ان کا اصرار ہے کہ میں ایک اعتراف نامے پہ دستخط کروں کہ میرا بیٹا دہشت گرد تھا، تبھی لاش واپس ملے گی۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ گوجرانوالہ پولیس نے ایک چلتی ٹرین سے اتوار کو ایک ملزم ہارون کو حراست میں لیا۔ اس پہ ایک خاتون اور 2 بچوں کے قتل کا الزام تھا اور اس بارے میں ٹھوس ثبوت بھی پولیس کے پاس موجود ہیں، مگر گرفتاری کے 2 روز بعد پریس ریلیز جاری ہوا کہ پولیس ہارون کو آلہ قتل کی برآمدگی کے لیے لے جا رہی تھی کہ ملزم کے ساتھیوں نے اسے چھڑانے کے لیے اچانک حملہ کیا اور وہ اس میں مارا گیا۔ یہ دونوں خبریں میں نے آج کے ڈان اور BBC اردو کی نیوز ویب سائٹ سے اٹھائی ہیں اور دونوں آج ہی کی خبریں ہیں۔ مشکوک پولیس مقابلے پورے پاکستان میں تیز رفتار انصاف کا ایک غیر رسمی ذریعہ ہیں۔ گزشتہ روز ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان HRCP نے اس بارے میں صوبہ پنجاب سے متعلق حقائق جو رپورٹ میں نتیجہ اخذ کیا کہ ایسا لگتا ہے گویا صوبے کے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ یعنی CTD منصوبہ بند انکاؤنٹرز کی حکمت عملی پہ سنجیدگی سے عمل پیرا ہے۔ حکومت پنجاب نے لوگوں کے جان و مال کے تحفظ اور منظم جرائم کی بیخ کنی کی نیت سے CTD قائم کی، مگر 2025 کے پہلے 8 ماہ میں ہی CTD نے 670 پولیس مقابلے دکھائے۔ ان مقابلوں میں 924 ملزم ہلاک ہوئے، جبکہ صرف 2 پولیس افسروں کی جانیں گئیں، یعنی اوسطاً 2 پولیس مقابلے روزانہ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ محض اتفاقی کارروائیاں نہیں بلکہ ادارہ جاتی سطح پہ ایک قابل قبول معمول ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹارچر اینڈ کسٹوڈیل اموات کی روک تھام کے ایکٹ مجریہ 2022 کے تحت FIA پابند ہے کہ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کی نگرانی میں ہر زیر حراست موت کی تحقیق کرے، تاہم کمیشن کو ایسے کوئی شواہد نہیں ملے کہ FIA یہ لازمی ذمہ داری تسلسل سے نبھا رہی ہے، بلکہ ایک کیس میں تو عدالت کو حکم دینا پڑا کہ FIA چھان بین کرے۔ کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا کہ جب اس رپورٹ کو مرتب کرنے کے دوران صوبائی عہدیداروں اور پولیس اہلکاروں سے ملاقات کی کوشش کی گئی تو کوئی جواب نہیں ملا۔ اس رویے کے سبب متاثر ہلاک شدگان کے اہل خانہ بھی خوف و ہراس کا شکار رہتے ہیں۔ مثلاً مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے والے ایک شخص کے اہل خانہ پہ دباؤ ڈالا گیا کہ وہ جلد از جلد لاش کو دفنا دیں اور کسی بھی قانونی چارہ جوئی سے باز رہیں، ورنہ نتائج کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ رپورٹ کے مطابق ایسے ہر انکاؤنٹر کے بارے میں دائر FIR اور پریس ریلیز میں یکساں زبان استعمال ہوتی ہے، جیسے ملزم نے فائرنگ شروع کر دی، پولیس کو اپنے دفاع میں کارروائی کرنا پڑی، مرنے والے خطرناک مجرم تھے، وغیرہ وغیرہ۔ رپورٹ کے مطابق ٹھوس تفتیشی عدالتی کارروائی اور عدالتی نگرانی کے نظام کے بغیر عام آدمی کا تحفظ بہت مشکل ہے، بھلے حکومت کتنے بھی دعوے کرے۔ کمیشن نے سفارش کی ہے کہ جب تک کوئی جامع قانونی میکنزم اور معائنہ کاری کا آزادانہ نظام تشکیل نہیں پاتا، تمام انکاؤنٹر آپریشنز روک دینے چاہیے۔ ہر مقابلے کی محکمہ جاتی کے بجائے غیر جانبدارانہ چھان بین کروائی جائے اور FIA کو اس بابت پابند کیا جائے اور ایسے آپریشن کے متاثرین کو لازماً معاوضہ ادا کیا جائے۔ جی اچھا، کچھ بڑے مزیدار پیٹرنز نظر آتے ہیں ہمیں۔ 924 سسپیکٹ مارے جاتے ہیں
اور اس کے بدلے میں 2 پولیس اہلکار جی شہید ہوتے ہیں. تو 924-2 کا ریشو ہے جو کافی ایک بڑی اکمپلشمنٹ ہے میرا خیال ہے. یہ ہم بات کریں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی CCD کی, ٹھیک ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو FIRs ہے اس میں جو زبان استعمال کی جاتی ہے وہ تقریباً کنسسٹنٹ ہے اکراس. ہاں وہ میں نے پتا. ہاں بالکل, اور بڑا مزیدار ہے. وہی جیسے آپ نے کہا کہ فائرنگ ہوئی, پھر ریٹیلیٹری فائر میں. انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہمیشہ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں, ہمیشہ نہیں اکثر, کہ جو اکیوزڈ ہے اس کے ساتھی آ کے اس کو رہا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ساتھی کبھی پکڑے نہیں جاتے جی, نہ ہی وہ زخمی ہوتے ہیں نہ ہی وہ مارے جاتے ہیں. وہ رات کی تاریکی میں, بلکہ دن کی تاریکی, کبھی کبھی دن کی تاریکی میں جب زیادہ بادل ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے زیادہ تاریکی ہوتی ہے. ہمارے ساتھ ڈان اخبار ایک چیز صرف میں ایڈ کر دوں سر, کہ اس رپورٹ میں بھی بارہا یہ لکھا گیا ہے کہ HRCP کی جو ٹیم تھی انہوں نے سرکار سے رابطہ کیا, پولیس سے رابطہ کیا, CTD سے رابطہ کیا, لیکن ان کی جو تحریری جو ریکویسٹ بھی تھیں اس میں کوئی جواب نہیں آیا. آج کے اس پروگرام کے لیے بھی ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم پنجاب حکومت سے, ان کے CTD سے, پولیس سے ہم نے بارہا رابطہ کیا کہ اتنی ڈیمننگ رپورٹ ایک آئی ہے HRCP کی طرف سے, کچھ تو آ کے آپ وضاحت کریں, لیکن انہوں نے کوئی اس میں دلچسپی نہیں دکھائی. اچھا شاہزیب, میں ایک وضاحت کرنا سرکار کی چاہ رہا طرف سے ہوں. کوئی وضاحت نہیں ہے, کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں ہے کہ 8 ماہ میں اتنے زیادہ جو قتل ہو گئے اس کا ایکسپلینیشن کیا ہے وہ مبینہ طور پر. اچھا میں ایک چیز اور کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ہماری زبان سے CTD آ رہا ہے, یہ CCD کی بات ہو رہی ہے, کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی یہاں پہ نہیں بات ہو رہی. اچھا, عمران گبول صاحب جو ڈان اخبار کے نامہ نگار ہیں, سینئر ہمارے ساتھ ہیں. گبول صاحب, اس رپورٹ میں جو سفارشات کی گئی ہیں آپ کے علم میں پہلے سے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے 5% پہ بھی عمل درآمد ہو سکتا ہے, جبکہ اس رپورٹ کے سلسلے میں کسی متعلقہ محکمے نے HRCP سے کوئی تعاون نہیں کیا؟ جی السلام علیکم خان صاحب, سب دوستوں کو رمضان مبارک ہو. جی آپ جو بات کہہ رہے ہیں, جو HRCP نے ڈیمانڈز کی ہیں جوڈیشل کمیشن بنانے کی یا ان کی لواحقین کو انویسٹیگیٹ کرنے کی یا ان کو معاوضہ دینے کی, تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا کوئی سٹیپ لیا جا سکتا ہے, کیونکہ مسلسل ایز اے رپورٹر بھی جب بھی ہم نے ان اداروں سے رابطہ کیا, انہوں نے جو پریس ریلیز جاری کی یا FIR ہمارے ساتھ شیئر کی, تو ان لوگوں نے کبھی رسپونڈ نہیں کیا. ہمارے سوالات کا وہ ایک ہی طرح کی مطلب تقریباً زبان ہوتی تھی. جہاں بھی کوئی انکاؤنٹر ہوتا تھا, وہ چاہے کوئی عام انکاؤنٹر تھا یا جیسے لاہور میں تیفی بٹ کا انکاؤنٹر ہوا تھا, وہ سیم طرح کی ایک لینگویج ہوتی تھی, اور ہم اس کو مطلب کافی حد تک ہم نے وکٹم سے ٹرائی کیا, بات کرنے کی کوشش کی, تو وکٹمز کی جو فیملیز تھیں وہ بھی بات نہیں کرنا چاہتے. 10 12 15 مختلف فیملیز سے بات کرنے کی کوشش کی گئی, نہیں. ان سے کچھ لوگوں نے آف دا ریکارڈ جو ہمیں ڈیٹیلز بتائیں وہ ایک الگ بات ہے, جبکہ آن دا ریکارڈ کوئی نہیں آنا چاہتا تھا, اور تمام لوگ اپنے اپنے لواحقین کی لاشیں لے کر سائڈ پہ ہو گئے اور چپ کر گئے. اس کے بعد انہوں نے کسی قسم کا وہ نہیں کیا. ایک اسپیشل ادارہ قائم کیا گیا, خاص طور پر پنجاب کے اندر کہا یہ گیا کہ ہارڈن کرمنلز کو یہ لوگ نیب کریں گے اور مطلب ملک سے اور صوبے سے جرم ختم ہوگا, اور ایک عورت مطلب سونا پہن کے سکون سے پورے پنجاب میں گھومے گی اور کوئی آنکھ اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھے گا. یہ ریاست گورنمنٹ کی طرف سے اور CCD کی طرف سے اس طرح کے نعرے سامنے آئے. اور جبکہ ہم جب دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ان انکاؤنٹرز کے بعد پنجاب میں خاص طور پر جو ڈکیتیوں کی لہر تھی, قتل و غارت کی لہر تھی, اس میں ضرور واقعات میں کمی آئی, کافی حد تک کمی آئی. مور دین 50% آپ آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ ان واقعات میں کمی آئی. وہ چاہے قتل تھے, چاہے رابریز تھیں, چاہے ریپ تھے, ان میں بہت حد تک کمی آئی.
اچھا گبول صاحب، اب اسی پوائنٹ کو تھوڑا آگے لے جاتے ہیں، کیونکہ ایک بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ ہمارے معاشرے میں کافی برداشت ہے فیک انکاؤنٹرز کی یا انکاؤنٹرز کی. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب لوگوں کے ہاتھ کوئی چور لگ جاتا ہے، چاہے وہ کراچی ہو، لاہور ہو، وہ خود ہی جلا دیتے ہیں. تو جب ہم اکثر، اور ہم سے میری مراد ہے صاحب، جب ہم اس طرح کی خبریں پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں یار ٹھیک ہے یار، مطلب ایسے کرنا نہیں چاہیے، لیکن چلو کوئی بات نہیں. اچھا، اس ماحول میں تو یہ سمجھنا کہ سی سی ڈی یا جو بھی ان کے اوپر الزامات ہیں، اور اس وقت الزامات ہی ہیں، وہ اپنا رویہ تبدیل کریں گے، میرا خیال ہے یہ تو تقریباً ناممکن ہی ہے نا. کیا خیال ہے آپ کا قبول صاحب؟ جی زرار صاحب، ایسے ہی ہے کہ یہاں جس طرح کی سچویشن ہے، ہم نے اگر ان واقعات کے اوپر کسی بھی بندے سے رابطہ کیا کہ وہ پولیٹیکل بندہ تھا، نان پولیٹیکل تھا، یا ہیومن رائٹ کا ورکر تھا، سول سوسائٹی سے تعلق رکھتا تھا، کافی ایسے لوگ ہیں جن سے رابطہ کیا اس کے اوپر کمنٹ کرنے کے لیے، ان انکاؤنٹرز کے اوپر، تو آف دا ریکارڈ وہ لوگ یہ کہتے تھے تو یہ کرمنل ان کے ساتھ ہوا تو ٹھیک ہے. مطلب یہ جو ایکسپٹ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، مطلب یہ ایون ہر بڑے لیول تک یہ ایکسپٹنس تھی کہ بھئی یہ ٹھیک ہو رہا ہے، جو سی سی ڈی کر رہی ہے ٹھیک ہو رہی ہے. اور اس طرح بھی ہوا ہے کہ جو جرائم پیشہ افراد تھے، اس کے بھی ہمیں پتہ ہے، فیلڈ میں ہم ملے بھی ہیں، ہم نے دیکھا بھی ہے کہ لوگ خود جا کر انہوں نے سرنڈر کیا کہ یہاں کہیں ہمیں سی سی ڈی پکڑ کر انکاؤنٹر نہ کر دے. انہوں نے اپنے سورسز یوز کیے اپنے خود کو سرنڈر کرنے کے لیے. مطلب وہ اگر ان کے اوپر ایف آئی آرز تھیں مختلف قسم کی، وہ سچ تھیں جھوٹ تھیں، اس کا ہمیں نہیں پتا، لیکن ان کے اوپر جن کے اوپر ایف آئی آرز تھیں تو انہوں نے خود کو سرنڈر بھی کیا ہے اداروں کے آگے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے، توبہ طائب بھی ہوئے ہیں. آپ سب نے دیکھا ہوگا خاص طور پر مختلف ٹی وی چینلز پہ، سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کی ویڈیوز چلتی تھیں جس میں خاص طور پر کسی لڑکی کو راستے پہ تنگ کیا جا رہا تھا، تو اس کے بعد وہ بندہ پکڑا جاتا ہے اور اس سے پسٹل چل جاتا ہے. جی جی بالکل، وہ شلوار کی نف میں پستول ہوتی ہے اس کی، وہ چل جاتی ہے، کہیں گولی لگ جاتی ہے. ہاں، اور پھر ہم ہنستے ہی ہیں ایسی خبروں پہ، جنرلی پرائیویٹلی، آن ایئر نہیں. اچھا عمران صاحب. اچھا عمران جی، میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی نئی روش نہیں ہے، یہ وقتاً فوقتاً ہم نے باقی صوبوں کی ہے. سندھ میں ہم نے دیکھا 90s میں یہی ایک موڈس آپرینڈے اختیار کیا گیا کہ پولیس والوں کو آپ نے کھلی چھوٹ دے دی کہ بس بندے آپ ٹھوکتے جاؤ. اور اس سے ہم نے کیا دیکھا کہ ایک بروٹلائزیشن آف سوسائٹی ہوتی ہے نا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سی سی ڈی والے تشہیر کرتے ہیں پولیس مقابلوں کی، میڈیا کو آ کے بتاتے ہیں، تقریباً فخر سے ہی بتاتے ہیں کہ دیکھیں بندہ پھڑکا دیا ہم نے. تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ فیئر انسٹال ہو جائے کرمنلز کے ذہن میں اور کرائم کم ہو جائے. آپ نے جس طرح کہا کہ کرائم شاید کم ہوا بھی ہے، یہ تھوڑا سا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ واقعی وہ ڈائریکٹلی رزلٹ ہے اس ماورائے قانون پالیسی کا. میں آپ سے یہ تھوڑا سا جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایچ آر سی پی کی رپورٹ ہے، اس میں جو اعداد و شمار آئے ہیں، آپ کا اپنا جو ایکسپیرینس ہے ایز اے کرائم رپورٹر اور ایس ایچ او سے آپ ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، یہ فگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے، یا اس میں بھی ابھی یہ رپورٹڈ فگرز ہیں میڈیا میں جو آئے ہیں وہ ہیں، اور اصل تعداد اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے؟ جی، یہ جتنے بھی 924 کہے گئے ہیں، اس سے زیادہ ہیں انکاؤنٹرز پنجاب کے اندر. یہ جو پریس سے کٹنگز کے طور پر مطلب لیے گئے ہیں سمپل، تو اس طرح ہے. مطلب سمپل ایک میں آپ کو بتاؤں کہ ایک انکاؤنٹر ہو، ایک سنگل پرسن کا انکاؤنٹر ہو، تو میرا نہیں خیال کہ رپورٹرز ٹکر کے طور پر تو ٹی وی چینل والے رن کر دیتے ہوتے ہیں، جبکہ نیوز پیپر والے بہت کم ہی ایک سنگل انکاؤنٹر جس میں ایک سنگل ڈیتھ ہو اس کو نہیں کرتے. اسی طرح جب تک زیادہ بڑا نام نہ ہو، جو کرمنل ہو، ڈرگ ڈیلر ہو یا ریپسٹ ہو، کوئی بڑی پرسنالٹی اور اس طرح کا اس نے نہ نقصان کیا ہو، تو پھر بھی ہوتا ہے کہ اس کا نام کم جاتا ہے.
और वो कम अच्छा, रिपोर्ट मेरा होता है मेरा एक और छोटा सा सवाल है, क्योंकि हमें ब्रेक पे भी जाना है। मेरा भी और वो ये कि सिंध में हमने ये देखा कि जब एसपी को, मलीर के एक एसपी थे, उनको जब खुला हाथ था कि आप लोगों को भड़काते जाएं, तो फिर हमने देखा कि वो फ्रीलांसिंग में भी आ गए, और फिर नकीबुल्ला महसूद का केस हुआ जिसपे इतना शोर गुल हुआ। इधर पंजाब में जो आपने ऑब्जर्व किया है पिछले एक साल में, इसमें कोई चेन ऑफ कमांड है या कुछ इसमें फ्रीलांसिंग के भी आपको कोई एविडेंस मिला है? नहीं, एक चीज यहाँ हाई अप से मतलब हाईएस्ट लेवल से ही इजाजत मिलती है, निचले लेवल पे मतलब है ये वाला तरीकाकार नहीं है। जिस तरह आप सिंध के बारे में बता रहे हैं, ये इसमें बहुत ज्यादा क्रॉस चेक होता है। हमारे पास मतलब जो इंफॉर्मेशन है ऑन द ग्राउंड, जो हम पुलिस ऑफिसर से मिलते हैं जो फील्ड में सीसीडी में काम कर रहे हैं, वो अकेले कोई अकेला बंदा फैसला नहीं कर सकता। हाईएस्ट लेवल तक ये बात जाती है, किसी के बारे में भी हो उसको पकड़ा कैसे जाएगा, उसको आगे कैसे उस काम को बढ़ाया जाएगा, वो सारा कुछ हाईएस्ट लेवल से होता है। और जिसके ऊपर जितने इल्जामात भी होते हैं वो भी हाईएस्ट लेवल तक उनसे कन्फेशंस तक भी होती हैं, लोगों की सबूत भी उनके पास होते हैं, फोरेंसिक्स भी उनके पास होते हैं। बहुत सारा डिजिटल रिकॉर्डिंग से लिया जाता है और कलेक्ट किया जाता है। ये सारी चीजें हाईएस्ट लेवल तक पहुंचने के बाद, कई दफा क्रॉस चेक होने के बाद ही इस चीज की मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली उससे मतलब फैसला लिया जाता है। ये कोई मतलब अकेला सीसीडी का कोई एक अगर ये पॉलिसी है तो ये ऊपर से जो है ये चल रही है और उसको बहुत टाइटली देखा जाता है। इल्जामात संगीन हैं। आई थिंक मेरा ख्याल है वसत जरा इसका कुछ ना कुछ तो जवाब आना चाहिए। नहीं, जवाब नहीं आएगा। तो नहीं हो सकता मैंने कि आप देखें मीडिया को भी जवाब ना दें, किसी को भी जवाब ना दें और आप बोलें नहीं, हो तो ये सकता है, हो तो यार, सकता है और होगा। अनऑफिशियल पॉलिसी है, वो जवाब देने के पाबंद जवाब नहीं देंगे। अच्छा, इसमें गबूल साहब एक आखिरी सवाल, आपकी तो कई पुलिस अफसरान से ऑफ रिकॉर्ड बात होती रहती है, कुछ के साथ मेरी भी हुई थी, और जब माजी में इस तरह के केसेस सामने आए थे तो मैंने पूछा था, मैंने कहा यार ये क्या है। तो एक जेन्युइन फ्रस्ट्रेशन है उनकी तरफ से। वो क्या कहते हैं, सही है, दुरुस्त है, गलत है, वो आप हमें बेहतर बता सकते हैं कि यार हम इन बंदों को पकड़ते हैं, ठीक है, रंगे हाथों, वो जाते हैं जेल में, वहां पर उनको जमानत मिलती है और जमानत पर ये दोबारा कार्रवाइयां कर रहे होते हैं। आप बताएं हम क्या करें? तो इसका क्या जवाब है गबूल साहब? देखिए, रूटीन में ऐसा ही होता है। इवन यहाँ तक कि जिन लोगों के साथ मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं, जो एफआईआर रजिस्टर करवाते हैं, जिनके साथ किसी किस्म की डकैती होती है, मर्डर होता है, उन लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो बार बार कोर्ट में जाएं और बार बार जाकर स्टेटमेंट्स दें। आई विटनेसेस जो होते हैं उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता। एक लेंथी प्रोसेस तो पाकिस्तान की कोर्ट्स में एग्जिस्ट करता है और एक बड़े लेवल पे करता है। और किसी भी केस को अगर आपने लेकर चलना है तो आपको सालों लग जाते हैं, चाहे जितना भी एविडेंस पुलिस जमा करवा ले। और उसके बाद पाकिस्तान में मतलब कन्फेशनल स्टेटमेंट जो ली जाती है उसको पाकिस्तान की कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अब शायद डिजिटल सतह पर भी ली जाने वाली कन्फेशनल स्टेटमेंट को नहीं लिया जाता, तो इस वजह से भी मतलब वो लोग रिहा तो हो जाते हैं। और जो विक्टिम होते हैं वो कोई पावरफुल लोग नहीं होते, वो भी आम लोग होते हैं। वो इन क्रिमिनल्स का सामना भी, जो जिन्होंने उनके साथ जुर्म किया होता है, जो उनके साथ ज्यादती करके खड़ा होता है, उनका सामना वो भी नहीं कर सकते होते। उनको भी पता हो, डराया धमकाया जा सकता है, वो भी बैकअप हो जाते हैं, उनको भी मतलब पीछे बातों का धकना पड़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मतलब लोग रिहा हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जो सवाल है, अंडरस्टैंड कि एक रिटोरिकल सवाल था, लेकिन जाहिर है कि आप भी जानते हो उसका जवाब, हम भी जानते हैं कि अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मसाइल हैं तो उसे हमें ठीक करना होगा। अगर पुलिस को हम लाइसेंस टू किल दे दें तो ना वो मसले का कोई हल नहीं होता, उससे खराबियां ज्यादा निकलती नहीं। बिल्कुल, देखिए, एक होता है मुश्किल और देरपा हल, और एक होता है शॉर्ट टर्म एंड डेंजरस हल। ये वो है। ठीक है, बहरहाल एक वक्फा ले लें।